مختصر حمد و ثنا کے بعد 1444 ہجری رمضان کا دوسرا روزہ موقع کی مناسبت سے ہم تمام دوست یہی چاہیں گے کہ رمضان کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ کسی قدر ہمارے سامنے مابرہن ہو سکے اور اللہ رب العالمین رمضان کی سعادتوں سے اور روزے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ روزے اور اس کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ روزہ یہ قدیمی عبادت ہے، یہ تاریخی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ ان لوگوں پر فرض تھے جن کی طرف پچھلے ادوار میں، پچھلی تاریخوں میں انبیاء آئے۔ اگر ہم بائبل قدیم کے صحیفہ یونس کا مطالعہ کریں، قضات کا مطالعہ کریں، خروج کا مطالعہ کریں، احبار کا مطالعہ کریں، سمویل کا مطالعہ کریں، نحمیہ کا مطالعہ کریں، یرمیہ کا مطالعہ کریں، زبور کا مطالعہ کریں، یا بائبل جدید میں متی کی عبارتوں کا مطالعہ کریں، یا نبی علیہ السلام کی نبوت کے آنکھ کھلنے سے پہلے کے عرب کو پڑھنا چاہیں، جواد علی صاحب کی کتاب میں المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، تو ہمیں جہاں بنی اسرائیلی روزہ رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے، وہاں بنی اسماعیلی بھی روزہ رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ عبادت موجود تھی اور بنی اسماعیل کے اندر بھی یہ عبادت موجود تھی۔ تو روزہ ایک قدیمی عبادت ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ہماری توجہ دلائی۔ پھر رب العالمین نے یہ بات بھی کہی، ایک ہے روزے کی قانونی شکل، جسے آپ ظاہری شکل کہہ لیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 میں آیت نمبر 187 میں بیان کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو مفطرات سے روکے رکھنا، کھانے سے روکے رکھنا اپنے آپ کو، پینے سے روکے رکھنا اپنے آپ کو، جنسی خواہشات سے روکے رکھنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں تو روزے کی یہ قانونی شکل، روزے کی یہ ظاہری شکل ہمیں ملے گی۔ مشکات میں سنن بہیقی کے حوالے سے ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے سفارش کریں گے۔ اب روزہ جو سفارش کر رہا ہے اس کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ روزے کی قانونی شکل کیا ہے، روزے کی ظاہری شکل کیا ہے۔ روزہ صوم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہے گا، اے رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، دن کے وقت میں نے اس روزے دار کو کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، جائز جنسی خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ تو یہ روزے کی ایک قانونی شکل ہے۔ یہاں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، مذہب کی جتنی عبادات ہیں ان سب کی ایک قانونی اور ظاہری شکل ہوتی ہے، لیکن اس قانونی اور ظاہری شکل سے مقصود اور مطلوب اخلاقی تقاضا ہوتا ہے، باطنی تقاضا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں جہاں روزے کی قانونی اور ظاہری شکل کو بیان کیا ہے، وہاں اس کے باطنی اور اخلاقی تقاضے کو بھی بیان کر دیا اور کہا لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر
اور تم سے پہلے امتوں پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی کی پرورش کرو، تاکہ تم اپنے نفس کی تربیت کرو، تاکہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو، تاکہ تم اپنے نفس کی تطہیر کرو۔ دوستو، تقوی نام ہے اپنے آپ کو حدود الہی میں سمیٹ لینے کا۔ تقوی نام ہے اللہ رب العالمین کے نقشہ زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ تقوی نام ہے محتاط بھری زندگی گزارنے کا۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تمام مسلمانوں کو اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے کہ جہاں ہم مسلمان روزے کی قانونی شکل کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیں، وہاں روزے کے باطنی اور اخلاقی تقاضوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی روزے دار نے روزے کے باطنی اور اخلاقی تقاضوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تو ایسے روزے کی خالق ارض و سما کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم مشکات میں اتریں، وہاں صاحب مشکات نے ایک باب باندھا ہے، باب و تنزیہ الصوم، کہ روزے کو پاکیزہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ صاحب مشکات یہ باب باندھنے کے بعد بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دو معروف حدیثیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں زبان زد عام حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تو میری بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ بخاری کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت صاحب مشکات پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ ایک شخص نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ عمل کی دنیا میں سچائی کے خلاف کام بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی باب و تنزیہ الصوم ہے، ایک معروف روایت سنن دارمی کے حوالے سے، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس کو بھی برداشت کرتے ہیں، وہ اپنی جنسی خواہش کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ انہوں نے روزے کو قانونی شکل میں تو پورا کیا لیکن روزے کے جو باطنی تقاضے تھے، اخلاقی تقاضے تھے، انہیں حاصل کرنے کی طرف انہوں نے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کتنے ہی قیام رمضان کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف رت جگہ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی راتوں کو وہ جاگے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، رکوع سجود انہوں نے کیے ہیں، لیکن جو اس کے باطنی تقاضے تھے، جو اخلاقی تقاضے تھے، اپنی زندگی پر کچھ اس کا اثر انہوں نے قائم نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کو ایسے قیام رمضان، ایسی تراویح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ مذہب کی ہر عبادت کی ایک قانونی اور ظاہری شکل ہوتی ہے، لیکن یہ مقصود بالذات چیز نہیں ہوتی، مقصود بالذات چیز وہ اخلاقی رزلٹ ہوتا ہے، وہ باطنی نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے اندر پنہا ہے، جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو پھر اب جو میں گفتگو کروں گا اس کو بڑی درد مندی کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اس کو بڑے ایمانی جذبے کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور سب سے بڑھ کر انشاءاللہ اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانے کے لیے اسے ہم سب نے سننا ہے کہ ہم سب رمضان کے ان شب و روز کو اس طرح گزاریں، رمضان کے ان 24 گھنٹوں کو اس طرح گزاریں کہ ہمارے نفس کی تربیت ہو سکے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو سکے، ہمارے نفس کی اصلاح ہو سکے، ہمارے نفس کو تقوی کی غذا مل سکے۔ اب دل دماغ آپ حاضر رکھیں، اور میں نے کہا کہ ایمانی جذبہ، ہم سب الحمدللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں، ہم تمام مسلمان اپنے حصے کا شیطان خود اپنے ہاتھوں باندھ چکے ہیں۔
چاند دکھا ہے اور ہماری زندگی بدلی ہے، چاند دکھا ہے، ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے، تو ہم سب نے اپنے حصے کا جو شیطان تھا اپنے ہاتھوں سے باندھ دیا ہے ماشاءاللہ۔ تو اب ایمانی جذبے کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں کہ انشاءاللہ ہم سب نے اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ سحری میں اٹھنا ہے، ایسا ہی ہے نا، دن کا آغاز یہیں سے ہوگا، عبادت کا آغاز یہیں سے ہوگا، سحری میں اٹھنا ہے۔ تو دوستو اس سبق کو ساتھ لے کر جائیں کہ صرف سحری کھانے نہیں اٹھنا ہم نے، بلکہ اس سحری کے وقت سے ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آنا ہے، اخلاقی تبدیلی لے کر آنی ہے۔ 10 منٹ پہلے اٹھیں، 10 منٹ پہلے اٹھیں۔ کریں گے کیا؟ 2 رکعت آپ ادا کریں گے، جسے تہجد کہیں آپ، قیام لیل کہیں آپ، قیام رمضان کہیں آپ، تراویح کہیں آپ۔ چاہے آپ نے تراویح پڑھ لی ہو، چاہے آپ وتر بھی ادا کر چکے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو سحری کا وقت ہے نا، یہ روز روز نہیں ملے گا ہمیں، یہ رمضان کی برکت سے مل رہا ہے، یہ رمضان کی رحمت سے مل رہا ہے۔ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا لیں؟ کیوں نہیں خدا کی برستی ہوئی برکھا کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں؟ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ یہ سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، دل دماغ حاضر رکھیے گا آپ۔ سورہ زاریات ہے، اس کا پہلا رکوع ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں متقی لوگ کل باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں جو کچھ دے رہا ہوگا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ متقی لوگ محسنین نیکوکار لوگ تھے۔ اب ان کی نیکوکاری دنیا میں تھی کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو سوتے کم تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کا وقت ہوتا تھا، فجر سے پہلے یہ لوگ اٹھ کر اپنے گناہوں پر خدا کے سامنے آنسو بہاتے تھے۔ تو دوستو کتنا قیمتی وقت ہمیں مل رہا ہے۔ صرف سحری کھانے نہیں اٹھیں، 10 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکعت ادا کریں، اور یہ 2 رکعت ہماری اخلاقی، ہماری روحانی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب لا سکتی ہے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، صاحب مشکات ایک باب باندھتے ہیں، باب التحریض علی قیام اللیل، اور پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، بھائی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ 11 مہینے نہیں پڑھ پاتے نا دوست، کتنا پیارا موقع ہے، کتنا عظیم موقع ہے، کتنا سہولت بھرا موقع ہے۔ علیکم بقیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تہجد کی نماز پوری تاریخ انسانی کے نیک لوگ پڑھتے رہے ہیں۔ فہو قربۃ لکم الی ربکم، تم 2 رکعت ادا کرو گے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ گے۔ مکفرۃ السیئات، 2 رکعتیں ادا کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومنہات عن الاسم، اور انشاءاللہ اگر سحری کے وقت ہم نے 2 رکعتوں کا اہتمام کیا تو یہ 2 رکعت اللہ کے حکم سے ہمیں گناہوں سے باز رکھیں گی۔ اور پھر جب آپ نے 2 رکعت ادا کر لی دوست، ابھی بھی 2-4 منٹ نکال سکتے ہیں نا ہم، کیوں نہیں خدا کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیں؟ کیوں نہیں خدا کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیں؟ یہ تو وہ وقت ہے جب ہماری قربت کے اعتبار سے ہمارا خالق، ہمارا مالک آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، اور آ کر ندائیں کیا لگا رہا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطی، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کون ہے مجھ سے دعائیں مانگنے والا، وہ دعا کرے اور میں اس کی دعا کا جواب دے دوں۔ کون ہے دستے سوال میرے سامنے بلند کرنے والا، وہ اپنے خالی ہاتھ میرے آگے کرے میں اس کے ہاتھوں کو بھر دوں۔ کون ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا، آسمان و زمین بھر کر وہ گناہ میرے سامنے لے کر آئے اور میں اس پر عفو قلم پھیر دوں۔ اب جب آپ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لی، اب آ جائیں دسترخوان پر، اب سحری کھائیں، سحری لازمی کھائیں، چاہے چند لقمے طبیعت گوارا کریں، 1 گلاس پانی یا 1 گلاس دودھ طبیعت
برداشت کریں لیکن سحری لازمی کریں. اس نیت سے آپ سحری کریں کہ روزہ جسم کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے, روزہ جسم کو اذیت دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ جسم کی تربیت کا نام ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ. ہمارے رسول نے تعلیم دی ہے ہمیں کہ جناب سحری کرو, سحری کرنے میں برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا پیارا نام دیا ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, ترمذی کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے دسترخوان پر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھی بلایا, اور اللہ کے رسول نے جب مجھے سحری کے دسترخوان پر دعوت دی تو اللہ کے رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ ہیں ہلما الی غداء المبارک, اے ارباز مبارک ناشتے کی طرف آؤ. تو جو ہم سحری کرتے ہیں یہ مبارک ناشتہ ہوا کرتا ہے, چونکہ بھوکا پیاسا رکھ کر ہمارا خالق, ہمارا مالک ہمارے نفس کی تربیت کر رہا ہے, نہ کہ ہمارے نفس کو وہ اذیت دے رہا ہے, تکلیف میں ڈال رہا ہے. تو بھرپور طریقے سے سحری کریں. آگے بڑھتے ہوئے ایک بات سمجھتے چلے نا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے مقصد کو بگاڑ دیتی ہیں, جو نفس کی تربیت نہیں کرنے دیتی, جو نفس کا تزکیہ اور نفس کی تطہیر نہیں کرنے دیتی, جو روزے کی خرابی کا باعث ثابت ہوتی ہیں, روزے کی ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے وہ ہے غصہ. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے, انسان پیاسا ہوتا ہے, تو طبیعت کے اندر تیزی آ جاتی ہے. اب بعض لوگ اس تیزی کو کہاں جا کر پھوڑتے ہیں, اپنے گھر والوں پر, بیوی بچوں پر, یا اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر. پول پھول بک دیں گے, بدتمیزی کر لیں گے, گالم گلوچ ہو جائے گی. اس کے بعد اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کریں کہ جناب کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, روزے میں ایسا ہو جاتا ہے. نہیں, غلط ہے یہ بات, یہ فلسفہ ہی غلط ہے. کیوں غصہ آ جاتا ہے روزے میں؟ نہیں, کیوں آ جاتا ہے روزے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے روزے کے مقصد کو آپ نے نہیں سمجھا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا الصیام جنہ, بھئی یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے, تو روزے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرو نا. روزہ رکھنے کے بعد بھی آپ کی طبیعت میں تہذیب موجود ہے, آپ کی طبیعت کے اندر غصہ موجود ہے, آپ کے اندر اشتعال موجود ہے, تو روزہ کوئی تبدیلی آپ کے اندر لایا نہیں ہے. اس نے نفس کی تربیت کرنی تھی, اس نے نفس کا تزکیہ کرنا تھا. یہ فلسفہ غلط ہے کہ روزے کے اندر غصہ آ جاتا ہے. ہمارا رسول ہمیں تعلیم دے رہا ہے الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے, اس کو ڈھال بناؤ. اللہ کے رسول یہاں تک تعلیم دیتے ہیں جس شخص کا روزہ ہو فلا یرفث, وہ کوئی بدگوئی نہیں کرے گا, وہ کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالے گا. ولا یسخب, وہ شور و شغب نہیں کرے گا, وہ غل غبارہ نہیں مچائے گا. فإن صابہ احد او قاتلہ, اور اگر کوئی شخص گالم گلوچ کرنے لگے, کوئی شخص لڑنے پر آمادہ ہو, تو ہمارے روزے کی تربیت کا ہم پر یہ اثر ہونا چاہیے. ہم کہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, کہ جناب میں تو روزے سے ہوں. تو لہٰذا فضول قسم کے غصے سے, فضول قسم کے اشتعال سے اپنے آپ کو ہمیں بچا کر رکھنا ہے. اب سحری کر لی ہم نے, اب ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے آنا ہے فجر کی. فجر کی نماز کو دوست معمولی نہیں لیں. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ جو فجر کی تلاوت ہے نا, یہ حضوری کی چیز ہے. یعنی آپ باقی نمازوں میں اپنے آپ کو شاید خدا کے اتنا قریب نہیں پائیں گے جتنی آپ فجر کی نماز میں خدا سے اپنے آپ کو قریب پائیں گے. دل حاضر ہوتا ہے, دماغ حاضر ہوتا ہے, اور اگر دل دماغ حاضر نہیں ہے تو پوری حضوری کے ساتھ اس کو لے کر آئیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 فرائض تو الگ بات ہے, فجر کی 2 سنتوں کے متعلق کیا الفاظ ہمارے سامنے رکھے ہیں. آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ جو فجر کی ہم 2 سنتیں ادا کرتے ہیں نا, یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اب فجر کی نماز ادا کی, اس کے بعد آپ نے مزید 4 نمازیں یک کے بعد دیگرے ادا کرنی ہیں. جب ہم تسلسل کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں
تو اس کا اخلاقی اور روحانی اثر ہماری زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اب وہ کس طرح مرتب ہوتا ہے؟ اگر مشکات کتاب الصلاۃ میں ہم اتریں تو وہاں مسلم کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف روایت ہمیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کو ادا کرنا، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے آپ نے اگر روزے رکھے تو حاصل کیا ہوگا؟ مکفرات لما بینہن، اس دوران جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، انسانی بنیادوں پر لغزشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا۔ تو جب عمل تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو عام انسانی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ہاں، اذا اجتنبت الکبائر، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ دیکھیں، عام انسانی لغزش ہو جائے گی، ہم فرشتہ نہیں ہیں، لیکن کبیرہ گناہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے انسان سے جب وہ انسان نہ رہے، جب اس پر درندگی سوار ہو جائے، جب اس پر حیوانیت کا غلبہ ہو، پھر کہیں جا کر کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو انسانی بنیادوں پر جو لغزشیں ہو جاتی ہیں دوست، ایک نماز کے بعد دوسری نمازیں جو ہم ادا کر رہے ہیں، درمیان کے سارے گناہ معاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسپرٹ ہے۔ پھر دوستو، بہت اچھا موقع ہے، الحمدللہ ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ موجود ہے ہمارے اندر۔ پھر کیوں نہ ہم سب کی یہ کوشش ہو کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں جو نمازیں ہم ادا کریں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، مارے اپنے نفس کو، وقت نکالیں، قربانی دیں۔ یہ نیند پوری کرنے کا مہینہ ہے ہی نہیں، یہ سمجھ لیں بات کو۔ اگر 8 گھنٹے کی نیند تھی تو 6 گھنٹے کی نیند کرنا ہو گیا آپ کو۔ یہ نیند پوری کرنے کا مہینہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ طہارت کا مہینہ ہے، یہ تربیت نفس کا مہینہ ہے۔ مارنا پڑے گا اپنے آپ کو، سارے کام چھوڑیں، سارے دھندے چھوڑیں، پوری کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں۔ انشاءاللہ جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم فرائض ادا کریں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اگر ہم اس کے پابند رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو برکتیں ہمیں ملنی ہیں، ایک حدیث ترمذی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، کہ جس شخص نے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اس طور پر یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں 2 براءتیں لکھی جائیں گی۔ براءۃ من النار، پہلی براءت کیا ہے؟ جہنم سے آزادی، اور نمبر 2 براءۃ من النفاق، کہ رب العالمین نفاق عملی سے بچا لے گا۔ یعنی آج نفاق عملی تو ہے، یعنی مسلم معاشرہ جو تباہ ہوتا ہے وہ نفاق قلبی سے شاید نہ ہو، نفاق عملی سے۔ یہ جو آپ کا 300 روپے درجن کیلا مل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نفاق عملی۔ یہ 50 روپے والا خربوزہ جو 150 کا مل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نفاق عملی۔ یہ جو تربوز کے ریٹ ماشاءاللہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نفاق عملی ہے۔ تو پورے معاشرے کو جو تباہ کر دیا ہے وہ نفاق عملی نے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی سطح پر مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں عموماً جو مہنگائی ہے وہ مصنوعی ہے، وہ ہماری اپنی حویث ہے، وہ ہماری اپنی لالچ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، پیکیج ہائی ہو جاتا ہے، ایک بندہ حج پر جا رہا ہے، پیکیج ہائی ہو جاتا ہے۔ یار خدا را بھارت سے سیکھ لے یار، ہندو مت کے پجاری ہیں وہ لوگ، 33 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں وہ لوگ، وہاں سرکاری سطح پر کم سے کم قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، وہاں حج میں ریلیف دیا جاتا ہے، وہاں بھارت کی جو حکومت ہے وہ اپنے معتمرین کے ساتھ بہت رعایت کرتی ہے، ان سے ہی سیکھ لیں کم سے کم۔ تو یہ نفاق عملی جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ اگر ہم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری امید ہے اس بات کی کہ جہنم سے بھی آزادی مل جائے اور نفاق عملی سے بھی آزادی مل جائے۔ یہاں ایک بات اور آپ سے شیئر کرتا چلوں، روزے کی جو تباہی ہے، روزے کا فلسفہ جہاں خراب ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے، وہ یہ
کہ بہت سارے روزے دار ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اب وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ ایسے پروگرامات ترتیب دیتے ہیں، کچھ ایسی دلچسپیاں پیدا کرتے ہیں جو انتہائی فضول اور بے مقصد ہوتی ہیں۔ یعنی روزہ رکھ لیا، ٹائم کیسے پاس کرے؟ کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی ناول پڑھ رہا ہے، کوئی افسانوں میں دلچسپیاں لے رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنی حیرت ہوتی ہے، ہم مسلمان بھی کہاں کن روایات کا اسیر ہو گئے کہ محرم کے مہینے میں ہمارا ٹی وی بند ہو جاتا ہے، بلیک آؤٹ، اور رمضان کے مقدس مہینے میں جس کے بارے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں اپنے شیطان کو، اپنے ابلیس کو کنٹرول کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے، لیکن ابلیس کھلا ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا عجیب معاملہ ہے، تو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، پھر دوست آپس میں بیٹھ کر گپے ہانکتے ہیں، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی ہجو ہوتی ہے۔ دوستو، روزے کا جو ادب ہے، روزے کا جو خاموش احترام ہے، وہ یہ کہ اپنی زبان کو جس قدر ممکن ہو روک کر رکھیں، جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو اپنی زبان کو اناپ شناپ زبان سے نہ نکلے۔ وہ جو یا وگوئی ہوتی ہے، لوگ جھوٹی سچی ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، منہ کو تالا لگائیں۔ ہمارے رسول نے ایک جملے کے اندر ہماری کامیابی کا راز سمیٹا۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو خاموشی ہے اس کے اندر کامیابی چھپی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے خاموش رہنا بھی تو آسان نہیں ہے نا دوست۔ بہت مشکل کام ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، بہت مشکل کام ہے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام رمضان آنے سے پہلے جب صحابہ کو آنے والے رمضان کے لیے تیار کر رہے تھے، آپ نے عظیم خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے بعض الفاظ یہ ہیں، آپ نے کہا تھا شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا۔ اور جس شخص نے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو صابر بنا لیا، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر لیا، تو صبر کا ایک ہی بدلہ خدا کے ہاں ہے، اور وہ ہے الجنہ، جنت۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھیں، تعمیری خاموشی اختیار کریں۔ ہاں، جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں نا دوست۔ ہم سب اپنے آپ کو مدبر قرآن کیوں نہیں بنا لیتے؟ وقت ہے نا ہمارے پاس۔ مدبر قرآن یعنی قرآن کی گہرائی میں اتریں، آپ صرف لفظی طور پہ قرآن کو نہیں پڑھیں، صرف اس کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھیں، بلکہ اب آپ کسی بڑے اور عظیم مفسر کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی صاحب علم سے آپ پوچھ لیں، تو قرآن کا مطالعہ شروع کریں دوست، حدیث کا مطالعہ شروع کریں۔ میں 23 سال سے مدرسوں میں پڑھا رہا ہوں، میں ایک نصیحت اپنے طالب علموں کو لازمی کرتا ہوں کہ خدارا جب بھی آپ مذہب کا مطالعہ کریں تو وہ اپنے علم و عمل کے لیے کریں۔ انتہا درجے کی بے وقوفی اور جہالت ہے کہ مذہب کا مطالعہ اس لیے کیا جائے کہ کسی سے مناظرہ کرنا ہے، کسی کو خاموش کرنا ہے، کسی کو ہرانا ہے، کسی کو مغلوب کرنا ہے۔ جہالت ہے۔ جب بھی مذہب کا مطالعہ کریں تو اپنے علمی فائدے کے لیے کریں، اپنے عملی فائدے کے لیے کریں، اور پھر دوست رمضان ہے، فائدہ اٹھائیں، آپ ٹارگیٹس مقرر کریں۔ جس کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے سورہ یاسین یاد کریں، جس کو سورہ واقعہ یاد نہیں ہے سورہ واقعہ یاد کریں، جس کو سورہ ملک یاد نہیں ہے سورہ ملک یاد کریں۔ جس دوست کو یہ تینوں صورتیں یاد ہیں تو وہ ٹارگیٹ کرے کہ انشاءاللہ رمضان کی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 30واں پارہ میں نے حفظ کر لینا ہے۔ 30واں پارہ یاد ہے تو ٹارگیٹ بنائے کہ 29واں پارہ میں نے حفظ کر لینا ہے۔ یہ ہے رمضان دوست۔ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ہر سیکنڈ کو قیمتی بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ سعادتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ روحانی فضا ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کر رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھروں میں تبدیلی آ چکی ہے، بال بچوں میں تبدیلی آ چکی ہے، انداز اطوار میں تبدیلی آ چکی ہے، سوچ و فکر میں تبدیلی آ چکی ہے، ارادے اور عزم میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ہر جگہ انسان اس روح پرور منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوست کہا
من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اگر رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو حصول علم کے راستے پر ڈال دیا تو سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اب آ گیا آپ کا روزے کا وقت نا، 7 منٹ باقی ہیں افطاری میں، 10 منٹ باقی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے سربراہان جو مکان ہیں وہ یہاں موجود ہیں، ہم سب کی کوشش ہو کہ 10 منٹ پہلے دسترخوان بچ جائے، اور اس 10 منٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے سارے چھوٹے بڑے اس کے گردا گرد بیٹھ جائیں 10 منٹ پہلے۔ دیکھیں نا، اس وقت کو آپ بہت قیمتی جانیں، یہ معمولی وقت نہیں ہے، عظیم تر وقت ہے۔ کیسا وقت؟ ہم 14-15 گھنٹے سے بھوکے پیاسے ہیں، معدہ خالی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو پیدا ہوئی ہے منہ میں، ایک بسانت پیدا ہوئی ہے منہ میں۔ اب یہ جو 14-15 گھنٹے کی بھوک پیاس سے ہمارے منہ میں بدبو یا بسانت پیدا ہوئی ہے، آپ کے خالق اور مالک کو یہ مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اب اگر آپ مشک عنبر سے زیادہ محبوب اس بو کے ساتھ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے، ابھی کتنے منٹ باقی ہیں؟ 7-10 منٹ باقی ہے۔ آپ کے گھر کا معصوم بچہ بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہو، آپ کے گھر کا بوڑھا بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہو، خالق ارض و سما ہمارے سامنے ہو، ہم وہ بو لیے خدا سے دعا کو ہوں جو بو اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے، تو کیا خدا ہماری دعا نہیں سنے گا؟ دوست، ہماری زندگی میں کتنی الجھنیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہے ہر بندہ، ہزاروں امیدیں اس نے خدا سے قائم کی ہوئی ہیں اور سینکڑوں بے بسیاں وہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اب خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا دے ہر چھوٹا بڑا۔ پتہ ہے ترمذی کی روایت میں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا خالق ارض و سما رد نہیں کرتا۔ پہلا کون؟ الصائم حین یفطر، وہ روزے دار جس نے روزہ رکھا اور پھر افطار کے وقت اس نے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دنیا یا آخرت کے بارے میں جو سوال کیا اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام حاکم، اس کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ تو اگر پورا گھرانہ افطاری کے وقت خدا کے سامنے مشک عنبر کی بو کے ساتھ خدا کے سے دعا کر رہا ہے تو پھر سوچیں آپ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ نے دعا کر لی، سائرن بجا یا اذان ہوئی، کھجور منہ میں رکھنے سے پہلے یا پانی یا شربت کا گھونٹ لینے سے پہلے آپ دعا پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس دعا کی جامعیت پر غور کریں، اللہ کی قسم اس سے بھی نفس کی تربیت ہوگی، اس سے بھی نفس کا تزکیہ ہوگا، اس سے بھی نفس کی تطہیر ہوگی۔ بس اس دعا کو مفہوم کو سامنے رکھ کر، معنی کو سامنے رکھ کر ادا کریں۔ آپ وہ دعا کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلے جملے میں آپ نے کیا کہا؟ اللہم لک صمت، یعنی روزے دار نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اے اللہ یہ روزہ میں نے صرف آپ کے لیے رکھا اور کوئی مقصد نہیں تھا، کسی سے داد تحسین نہیں لینی تھی، کسی کو خوش نہیں کرنا تھا، کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ اللہم لک صمت، اے اللہ یہ روزہ صرف آپ کی رضا کے لیے تھا۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وعلی رزقک افطرت، یہاں روزے دار اللہ تعالیٰ کے رزق پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ روزہ آپ کے لیے رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق پر ہی میں روزہ افطار کرنے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں دوست ایک بات اور سمجھ لینا، یہ جو روزہ تباہ ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، دل دماغ حاضر رکھیں، اسے بھی میں اپنے دوستوں کے لیے سبق کہوں گا۔
سبق کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف آپ نے لے لیا، جہاں جہاں تک آپ اس سبق کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ جو ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے، ہمارا روزہ برباد ہوتا ہے، ہمارا روزہ تباہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ لوگوں نے رمضان کے مہینے کو لذتوں کا مہینہ سمجھ لیا ہے، چٹخاروں کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے سے لے کر روزہ کھولنے تک اب ساری فکر یہ ہے کہ جناب افطار کا مینیو کیا ہوگا، کیا پکے گا، کیا ہوگا، بیگمات کو کون سی فہرست دی جائے، یہ ساری فکر۔ اللہ کی قسم میں ممبر پر کھڑا ہو کر بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس چیز نے روزے کو تباہ کر دیا، رمضان کے فلسفے کو ملیہ میٹ کر دیا، کیٹرنگ کے کاروبار کو بڑھاوا دے دیا۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ تھا نہیں، یہ صرف کھلانے پلانے کا مہینہ تھا۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اس ایک مہینے اپنے آپ کو چٹخاروں سے، لذتوں سے دور کر لیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ کیا ہوتا ہے بریانی، کیا ہے قورمہ، کیا ہے کڑھائی، ایک مہینے چٹخاروں سے، لذتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، بغیر کسی خاص تکلف کے، بغیر کسی خاص اہتمام کے، دسترخوان پر جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ بھائی ہم بیٹھتے ہیں، کھجور ہوتی ہے نا ماشاءاللہ، شربت بھی ہے، اور جو افورڈیبل ہمارے پاس پھل ہے، افورڈیبل، ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں دوست، 300 روپے درجن کیلے لے کر ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ 150 روپے کلو خربوزہ لے کر ظلم کر رہے ہیں ہم، عام آدمی کے ساتھ عام آدمی کا استحصال کر۔ آپ امیدیں لے لیا آپ نے، غریب آدمی کہاں جائے گا بیچارہ؟ کھڑے ہوا کریں کبھی غریبوں کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر عام آدمی کی سوچ بن کر سوچا کریں، عام آدمی کے ذہن سے سوچا کریں، خدا را اپنے سے کمزوروں کا سہارا بنے، کبھی اپنے آپ کو ان کی فہرستوں کا حصہ بنایا کریں۔ تو جو افورڈیبل ہمارا پھل ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ نے افطاری کی، اس کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے نا دوست، لذتوں سے باہر آئیں، بس چٹخاروں سے باہر آئیں۔ اللہ کی قسم آپ کو رمضان کا مزہ آ جائے گا، آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ تباہ تب ہوا ہے، تب مسجدوں کے اندر کیٹرنگ کا کاروبار کو فروغ مل گیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دسترخوان پر کوئی آپ کو میں نے کہا نا بلا تکلف، بلا خاص اہتمام کے جو آپ کو مل جائے وہ کافی ہے۔ آپ پڑھیں ابو داؤد نسائی کی روایت، راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ وہاں جو الفاظ ہیں نا وہ یوز ٹو کا سینس ہے، یوز ٹو کا سینس یعنی ماضی کے اندر کوئی کام مستقل ہوتا ہوا ہو۔ وہاں الفاظ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر جو افطار کرتے تھے وہ کس طرح؟ علی رطبات، چند آپ کے پاس تر کھجوریں ہوتی تھی، آپ اسے افطار کر لیتے تھے۔ اگر آپ کو تر کھجوریں نہیں ملتی تھی فتمئی رات، تو میں لفظ چھواروں سے افطار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو تر کھجوریں نہیں ملی، چھوارے نہیں ملے، حسبات من ماء، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے چند گھونٹ لے کر روزہ کھولتے تھے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس استطاعت موجود ہے پھر بھی آپ یہی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ رمضان کو چٹخاروں کا مہینہ نہیں بنا ہے، لذتوں کا مہینہ نہ بنا ہے۔ چھوڑ دیں، 11 مہینے بریانی کھاتے ہیں یار، 11 مہینے قورمے کھاتے ہیں، 11 مہینے کڑھائی کھاتے ہیں۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، کھلانے پلانے کا ہے۔ تلاش کریں اپنے گھر میں، تلاش کریں اپنے پڑوس میں، تلاش کریں اپنے خاندان میں، تلاش کریں اپنے محلے میں، کون ہے ضرورت مند۔ اگر وہ خورد و نوش کا ضرورت مند ہے تو خورد و نوش اس تک پہنچائیں۔ اگر دیگر بنیادی ضرورتیں اسے چاہیے ہیں تو دیگر بنیادی ضرورتیں اس تک پہنچائیں۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ، یہ ہے رمضان کا فلسفہ۔ اس سے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس سے نفس کی تطہیر ہوتی ہے۔ اور دوست آخری بات، تمام دوست دل دماغ حاضر رکھیں۔ اب ظاہر ہے افطاری بھی ہو گئی، مغرب بھی پڑھ لی آپ نے، ماشاءاللہ عشاء بھی پڑھ لی، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے،
تراویح کا بھی اہتمام کریں دوست. تراویح کہیں، قیام رمضان کہیں، قیام لیل کہیں، تہجد کہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رات میں 2 نمازیں مختلف ناموں سے نہیں پڑھی. ہم سمجھتے ہیں یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں. مسنون یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائیں، لیکن چونکہ یہ نفل نماز ہے تو لہٰذا اس میں کمی اور بیشی کی گنجائش موجود ہے. یعنی اگر کوئی 8 سے کم پڑھتا ہے، جیسے میں 2 کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی جائز ہے. اگر کوئی 8 سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا بھی جواز ہے. لیکن تراویح کا اہتمام کریں، چونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے قیام کیا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان نام ہے یقین کا. یعنی اس یقین کے ساتھ آپ تراویح پڑھیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے. اس یقین کے ساتھ آپ تراویح پڑھیں، اس خالق کے سامنے مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے. اس یقین کے ساتھ تراویح پڑھیں، اس نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، اس نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں. اس یقین کے ساتھ تراویح پڑھیں کہ اگر اس مالک، اس خالق، اس کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری تو انشاءاللہ وہ ابدیت کے سائے میں ہمیں بھی جگہ دے دے گا. اور احتساب کے ساتھ آپ تراویح پڑھیں. صرف اللہ سے بدلہ چاہیے ہے، اللہ سے ثواب چاہیے ہے، اللہ سے اجر چاہیے ہے. آپ چاہیں تو ٹوٹ ٹوٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ گھر میں اکیلے پڑھ لیں، آپ کا بچہ حافظ ہے اس کے پیچھے پڑھ لیں. لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت ہو، کسی مسجد میں ایک امام کے پیچھے سارے مسلمان کھڑے ہوں، یہ افضل ترین طریقہ ہے. وہ جو بخاری کی روایت آتی ہے، عبدالرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں خلیفہ ثانی کا دور ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ مسجد نبوی آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ جناب کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح، کوئی 2-4 کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے پھر کہا لو جماعت ہؤلاء علی قاری واحد، اگر میں ان تمام لوگوں کو جو بکھر کر نماز پڑھ رہے ہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں لکان امثل، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور پھر انہوں نے کہا تھا نعمت البدعہ، یہ بہترین طریقہ ہے. لیکن انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو یہ افضل وقت نہیں ہے. اس نماز کا افضل وقت وہ ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تراویح پڑھ لی ہو، آپ نے وتر پڑھ لیا ہو، پھر بھی آپ جب سحری میں اٹھیں 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تاکہ 2 رکعت پڑھنے کا انشاءاللہ ہمیں موقع مل جائے. اور دوستو یہ جو صوم عربی میں ہم جو اردو میں کہتے ہیں روزہ، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے صوم. عربی میں اس کے لیے لفظ کیا ہے بیٹا؟ صوم. نزول قرآن سے پہلے عرب ڈکشنری کے اندر لفظ صوم موجود تھا. میں اس لیے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں ہمارا خالق، ہمارا مالک روزے رکھوا کر ہم سے چاہتا کیا ہے. اس لیے میں اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ڈکشنری میں لے کے جا رہا ہوں کہ نزول قرآن سے پہلے صوم کا لفظ عربی ڈکشنری کے اندر موجود تھا. اور عرب لوگ اسے استعمال کرتے تھے کب؟ جب وہ اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو مشکل سفر کے لیے، جنگ کی مشکلات کے لیے تیار کرتے تھے تو انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے. اس وقت عرب لوگ کہتے تھے سام الفرس صومن، کہ جناب گھوڑے نے روزہ رکھ لیا، گھوڑے نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. تو جس طرح عرب لوگ اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو سفر اور جنگ کی صعوبتوں اور مشکلوں کے لیے تیار کرتے تھے، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں تیار کر رہا ہے روزے رکھوا کر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں صراط مستقیم آسان راستہ ہے؟ نہیں. صراط مستقیم یہ وہ میدان ہے جہاں مارکا آدم و ابلیس بپا ہے. اس صراط مستقیم جس کی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں ابلیس بیٹھا ہوا ہے. یہ صراط مستقیم خواہشات کے بڑے بڑے گڑھے ہیں. اس یہاں جذبات کی آندیاں چلتی ہیں، یہاں ذاتی مفادات کے جھکڑ چلتے ہیں. صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے.
صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جس فیول اور ایندھن کی ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ ملتا ہے روزے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس رمضان کی برکتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نفس کی تربیت کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے نفوس کو تزکیہ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔